گئی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ پھر سورہ المدثر میں ارشاد فرمایا کہ جنتی مجرموں سے سوال کریں گے تم کو کس چیز نے دوزخ میں داخل کر دیا؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ آپ قرآن پاک لیجئے گا یا ہر بندے کے پاس موبائل تو موجود ہے، آپ ابھی سورہ المدثر کو نکالیں اور اس کی آیت نمبر ہے 43 اور 42 نمبر ہے، اس کو نکالیں۔ اور آج کل چونکہ دور ہے طرح طرح کے بہانے ڈھونڈنے کا، اور بعض کہتے ہیں یار اچھا یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے۔ اب یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وہ کل بروز قیامت جو جہنمیوں اور جنتیوں کا مکالمہ تھا، اب جنتی پوچھیں گے نا ان سے تو آگے ان کا جواب کیا ہوگا کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ اب ان کو بھی سوچنا چاہیے، تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، جن کی ہر وقت کی ہے 5 وقت کی نہیں، کہ اسلام کے اندر 5 نمازیں فرض ہیں، 6ٹھی نماز واجب ہے یعنی وتر، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی منشا تو یہ ہے کہ تہجد بھی پڑھی جائے، اشراق بھی پڑھی جائے، چاشت بھی پڑھی جائے، اوابین بھی پڑھی جائے، اور پھر اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں نوافل کی کثرت کریں۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے نوافل کی کثرت سے کرنے کا؟ کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جب وہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو وہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ پھر وہ بخاری شریف کی حدیث پاک کہ وہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جیسے اس کی شان ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے نماز فرائض کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے کہ میری بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کی جائیں اور نوافل پڑھے جائیں۔ اب امام مسلم صحیح مسلم کے اندر روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی شخص اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز کو ترک کرنا ہے۔ امام نسائی سنن نسائی یہ بھی صحاح ستہ کی کتب میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ یعنی ہم مر گئے، بہت سارے لاکھ کروڑ ارب مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں، ہم زندہ ہیں اور ہمارے بعد پتہ نہیں کتنی مخلوق آنے والی ہے۔ آنے والے بھی قبر میں جائیں گے، ہم بھی قبر میں جائیں گے، اور ہم سے پہلے لوگ بھی قبروں میں چلے گئے۔ لیکن محبوب فرماتے ہیں جب قبر میں اٹھ کر بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں آپ نے پیش ہونا ہے تو سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کا کیا جائے گا۔ وہ اقبال کہتے ہیں نا مسجد تو بنا لی شب بر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا، جو ہوا کبھی میں سر بسجود تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ایک تو نماز پڑھنی تھی، ایک پھر محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے پڑھو کہ گویا تم اپنے رب کا دیدار کر رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہ بن سکے تو کم از کم یہ کیفیت بنا لو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کثرت کے ساتھ مساجد ویران ہو رہی ہیں، اور بہت ساری مساجد کو ویرانی کی وجہ سے، نمازی نہ ہونے کی وجہ سے تالے لگ چکے ہیں۔ اتنا اہم مسئلہ ہے نماز کا کہ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال ہی، پیپر آ گئے نماز یاد آ گئی، مشکل آ گئی نماز یاد آ گئی، پریشانی آ گئی نماز یاد آ گئی، کاروبار میں نقصان ہوا نماز یاد آ گئی، جادو ٹونا ہو گیا نماز یاد آ گئی، کوئی پریشانی ہوئی تو نماز یاد آ گئی۔ تو یہ مطلب کی نماز ہے،
مطلب کی نماز نہیں، مقصد کی نماز پڑھیں۔ ہمارے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ مطلب سے نکل کر مقصد کی طرف چلے جاؤ۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی مطلب کی حد تک ہیں۔ جب ہمیں مطلب ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں آ گئے، اور جب مطلب نکل گیا تو پھر وہی دنیا کے جھنجھٹ۔ تو فرمایا کہ بروز قیامت سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا وہ نماز کے متعلق کیا جائے گا، اور فرمایا اگر وہ مکمل ہوئی تو مکمل لکھی جائے گی، اور اگر اس میں کچھ کمی ہوئی تو کہا جائے گا کہ اس کی نفلی نمازیں دیکھو جن سے اس کے فرضوں کی کمی کو پورا کر دیا جائے، پھر باقی اعمال کا اسی طرح حساب لیا جائے گا۔ یعنی ان لوگوں کی نہ مانیں جو یہ کہتے ہیں نفلوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں، حالانکہ کوئی بدبخت بندہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے روکتا ہوگا۔ اور بعض لوگ ڈٹائی کے ساتھ یہ کہتے ہیں یہ پڑھنے کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں۔ بھئی آپ کو ضرورت نہیں تو آپ نہ پڑھو، ہمیں تو ضرورت ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی فرض کے اندر کمی رہ گئی تو وہ تمہارے نوافل جو ہیں وہ پوری کر دیں گے۔ اور آگے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دین میں نماز نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں۔ امام احمد کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور 10 سال کی عمر میں ان کو مار مار کر نماز پڑھواؤ، اور ان کے بستر جو ہے وہ الگ کر دو۔ یعنی اس سے یہ بھی مسئلہ ملا کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کا بستر الگ کر دینا چاہیے۔ ماجہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جس مرض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس میں آپ بار بار فرماتے تھے نماز اور غلام، نماز اور غلام۔ ابو عثمان بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا، انہوں نے ایک خشک شاخ پکڑ کر اس کو ہلایا حتیٰ کہ اس کے پتے گرنے لگے۔ پھر انہوں نے کہا ابو عثمان کیا تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا تھا، میں آپ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا، آپ نے ایک خشک شاخ کو پکڑ کر اسے ہلایا حتیٰ کہ اس کے پتے جھڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا اے سلمان کیا تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے اور 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے گر گئے۔ پھر آگے سورہ ہود کی آیت نمبر 114 کو تلاوت کیا، اور دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز کو قائم رکھو، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنا چاہے، اور معاذ اللہ جس کا ارادہ ہی نہ ہو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم کر دے۔ بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے کہ فرمایا حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے سر کے اوپر اس کے گناہ جمع ہو جاتے ہیں، اور جب وہ سجدہ کرتا ہے تو گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ اور امام ابن عساکر حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور 3 بار اپنے ہاتھوں کو دھوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کے ہر گناہ مٹا دیتا ہے، اور جو کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان اور ہونٹوں کے ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ جو اچھی طرح وضو کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو اور نماز پڑھے وہ گناہوں سے اس طرح صاف ہو جاتا ہے جس طرح اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے، یعنی گویا اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔
یعنی کتنا پیارا وظیفہ کہ وضو کریں، ہاتھ دھوئیں، ہاتھ کے گناہ جڑ گئے، کلی کیا، منہ کے اور زبان کے جڑ گئے، یعنی جس جس جسم کے حصے کو دھویا اس کے گناہ جڑ گئے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے نماز پڑھے تو وہ ایسے ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ